نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے اور ان کی تفسیر جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، واو زبر وا کا ترجمہ ہے اور اذا جب۔ اذا کا استعمال فعل حال یا فعل مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے۔ قیلا قول سے ہے۔ کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ ہے قیلا کا کہا جاتا ہے، لہم ان سے۔ ویسے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لام زبر لا یا لام زیر لی شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، لیکن جب قیلا قوالا اور یا قولو کے ساتھ لا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ سے ہو جاتا ہے۔ تو وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لا سے، ہم ان سے، لا تفسدو یہ فعل نہیں ہے۔ فعل نہیں کا مطلب ہوتا ہے جب ایسا امر، ایسا کام جس میں کسی کو کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں، جس میں کسی کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ تو لا مطلب نہیں، تو تاپشو کا مطلب تم، اور فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے فساد کا، اور آگے واو الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ صرف واو الف جو اینڈ میں آتا ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون اور یا نون آ جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو یا زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ لا تفسدو، نہ تم فساد کرو۔ فی حرف جار ہے تو فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ ارضی، ارض ہم زمین کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، یہ عربی میں بھی ارض ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہم ارض کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ارض کہتے ہیں زمین کو۔ فی الارضی زمین میں، قولو تو وہ یہ بھی قول سے ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے آخر میں بھی واو الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو قولو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، انما جہاں بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، در حقیقت یا بلا شبہ۔ انما بے شک، نحنو قرآن میں کہیں بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نحنو کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا وی، تو اردو میں نحنو کا ترجمہ ہم۔ انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ صاد لام ہا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، آگے واو نون سے ختم ہو رہا ہے لفظ، واو نون آپ کو بتایا کہ یہ جمع کی علامت ہے، تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، الا جو ہے یہ لفظ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ کلمہ تنبیہ ہے، یہ توجہ دلانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلا رہے ہیں، ایک خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا خبردار، جیسے ہم کہتے ہیں نا خبردار، ہوشیار، کسی کو کسی چیز کے لیے الرٹ کرنے کے لیے جو ورڈ بولا جاتا ہے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، انا مطلب بے شک، انا کا مطلب بے شک اور ہم کا مطلب یہ بھی جمع کی علامت ہے کہ وہ، ہم پھر الگ سے ہم آ گیا تو ہم وہی، جب الگ سے ہم آتا ہے تو پھر مطلب ہوتا ہے وہی، المفسدون، الف لام آپ کو بتایا تھا کسی بھی لفظ کو خاص کرنے کے لیے، آگے فساد، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون جمع کی علامت ہو گئی، تو ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تین تاکیدیں استعمال کی ہیں بات پر زور دینے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے اور تاکید کے لیے۔
کہ دیکھیں پہلے انہم میں تاکید ایک استعمال ہو رہی ہے کہ بے شک وہ، پھر تاکید ہے ہم، وہ ہی۔ پھر آپ کو بتاؤں کہ ہم کے بعد جب بھی الف لام آ جائے، جیسے مل میں کیا ہے، الف لام آ رہا ہے نا آگے مفسدون میں، تو ہم کے بعد جب بھی الف لام آتا ہے تو یہ تاکید کے لیے اور بعد میں زور دینے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں تین تاکیدیں ہیں، ایک انہم میں اور پھر دوبارہ سے الگ سے ہم اور الف لام آ گیا، تو یہ تیسری تاکید، یعنی اتنا زور دیا جا رہا ہے بات پر اللہ کی طرف سے کہ الا خبردار، انہم بے شک، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، واو کا مطلب اور، لیکن ہم اردو میں لیکن یوز کرتے نا، تو عربی میں ولیکن جو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے لیکن، ولیکن اور لیکن، لام زبر لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یشعرون، یا زبر یا آ گیا شروع میں تو اس کا مطلب ہے وہ، اور شین، عین اور را، یہ شعور، واو نون جمع کی علامت، تو اس کا روٹ ورڈ ہے شین عین را، شعور رکھنا، سمجھ رکھنا، عقل رکھنا۔ ہم اردو میں بھی شعور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ولیکن اور لیکن، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو اس کو ہم ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں آیات کو دونوں کو۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، یہ فعل نہیں ہے، اس میں روکا جا رہا ہے، کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ فی الارض، زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ منافقین خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ساری عبادات بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے ان کے دل کافر ہی تھے، ان کی ہمدردیاں بھی کافروں کے ساتھ ہی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور کردار کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے خبردار اور الرٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ در حقیقت یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ چیز، اس چیز کی سمجھ اور شعور ابھی ان کو نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بول کر اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان ظاہر کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے، وہ اپنے نبی کو بتا دے گا جو اصل حقیقت ہے۔ فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں تو فساد کا لفظ صرف لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فساد فی الارض، اس کی تفصیل تھوڑی زیادہ ہے، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ فساد فی الارض کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ نے وہ ضرور سننی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ فساد فی الارض در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ کیا منافقین کی طرح ہم بھی فساد فی الارض کے جرم میں مبتلا تو نہیں؟ کیا ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو ضرور سننا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ فساد فی الارض کا عذاب کیا ہے اور ہم کس طرح
منافقین کی طرح ہم بھی اس جرم میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفاق جیسی بیماری سے اور منافقین جیسی خصلتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔